السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ حضرات کو سلامت بکرامت رکھے۔ آئیے مختصر سے وقت میں ہم نورانی قاعدہ کو صحیح ڈھنگ اور بہتر انداز میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاجز اپنی کم علمی کے باوجود انشاءاللہ ہر سبق کو بہتر طریقے سے سیکھنے کی اور مشق کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات شروع سے آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے تعوذ اور تسمیہ سے۔ دیکھیے، عام طور پر تعوذ اور تسمیہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر ہم کسی مدرسے کی یا کسی مکتب کی معلم ہے اور ہمارے سامنے ابتدائی درجے کے بچے ہیں اور اکثر و بیشتر چونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک استاذ کی ذمہ داری ہے کہ سبق کو آسان اور سب سے جو سہل طریقہ ہوتا ہے اس طریقے میں ڈھال کر کے بچوں کو پڑھایا جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم سہل اور آسان طریقہ کو اپنائیں گے تو ہمارے بچوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں بڑی سہولت ملے گی۔ تو تعوذ کو ہم اس طریقے سے پڑھائیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہم تعوذ اور تسمیہ ہر بچے کا فرداً درست کروائیں۔ اور آئیے اب تختی نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کتاب میں لکھا ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ سوال پیدا ہوتا ہے مفردات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اب حروف تہجی کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف سے لے کر کے یا تک کے حروف کو حروف ہجابی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 29 ہے۔ الف سے لے کر کے یا تک کے حروف کی تعداد 29 ہے۔ ان 29 حروف میں 16 حروف ایسے ہیں جو نقطے والے ہیں اور 13 حروف ایسے ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 4 حروف کو یا 3 حروف کو یا 5 حروف کو ہم مشق کے طور پر بورڈ کا استعمال کریں، اور جب تک 4 حرف صحیح نہ ہو جائے شناخت کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، اس وقت تک ہمارا سبق آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب ہم اس طریقے پر حروف تہجی پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی۔ الف با، یعنی با۔ اب یہ با جو ہے اس کو کم سے کم 1 الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھنا، با کو بھی، تا کو بھی، سا کو بھی، اس طرح با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ،
یا। اب آئیے آگے لکھا ہے نقطوں کی پہچان. دیکھیے نقطوں کی پہچان لکھا ہے. اب حروف کی شناخت کے لیے، حروف کو پہچاننے کے لیے نقطوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے. جیسے کہ شروع میں کہا گیا 29 حروف میں سے 16 حروف نقطے والے ہیں اور 13 حروف بغیر نقطے کے ہیں. اب دیکھیے لکیر ہے اور لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے. اب حروف تہجی میں جب ہم غور کرتے ہیں ایسے کتنے حروف ہے جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، تو اس میں صرف ایک حرف با ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے. آگے دیکھیے لکیر ہے اور لکیر کے اوپر 2 نقطے بنے ہوئے ہیں. کتنے نقطے ہیں؟ 2 نقطے ہیں. اب حروف تہجی میں ذرا دھیان دیجئے اور غور کیجئے کہ ایسے کتنے حروف ہیں جن کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. ہم نے جب غور کیا، دیکھا، پہچانا، صرف 2 حروف ایسے ملے جن کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. ایک تو ہے تا اور دوسرا حرف ہے قاف. پھر آگے دیکھیے لکیر ہے اور لکیر کے اوپر 3 نقطے بنے ہوئے ہیں. اب ہم نے حروف تہجی میں خیال کیا تو ہمیں صرف 2 حروف ایسے ملے جن کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. ایک تو سا ہے اور دوسرا حرف شین ہے. اس کے بعد دیکھیے لکیر ہے اور لکیر کے اوپر ایک نقطہ ہے. اب ہم نے حروف تہجی میں جب نظر کو دوڑایا تو حروف تہجی میں ہمیں ایسے حروف ملے جن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ان میں سے پہلا حرف خا ہے، دوسرا حرف ذال ہے، تیسرا حرف زا ہے اور چوتھا حرف جو ہے وہ ضاد ہے اور 5واں حرف وہ ظا ہے. چھٹا حرف غین ہے، 7واں حرف جو ہے وہ فا ہے اور 8واں حرف جو ہے نون ہے. آگے دیکھیے لکیر ہے اور لکیر کے نیچے 2 نقطے ہیں. اب حروف تہجی میں آپ خیال کیجئے کہ ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. تو وہ یا ہے. آپ 2 طرح کے یا ہے. آپ دیکھیے یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. اب آگے آپ دیکھیے کہ امتحان لکھا ہوا ہے. امتحان کیا ہے؟ یہ امتحان. اب امتحان کے نیچے کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں. ان حروف کے اندر کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ شناخت کروانا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ادائیگی پر دھیان دینا ہے. کیونکہ بعض حروف جو ہے مخارج کے اعتبار سے قریب قریب کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی میں باریکی کے ساتھ دھیان دینا ہے. مثال کے طور پر تا ہے اور آگے جو ہے تو ہے. اب دیکھیے تا یہ باریک حرفوں میں سے ہے اور تو یہ پر حرفوں میں سے ہے. اسی طرح دیکھیے سا ہے اور آگے سین ہے. تو اب دونوں کے درمیان میں ادائیگی کے اعتبار سے تمیز کروانا چاہیے تاکہ سا ہی رہے، سین نہ بنے، سین ہی رہے، سا نہ بنے. ایسے ہی شین ہے اور صاد ہے. یہ صاد اور شین کے درمیان بھی ادائیگی کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے. اسی طرح دیکھیے ہا، یعنی جو حلق سے نکلتا ہے اس کو ہم حلق ہی سے نکالیں. اس کے بعد ہے ہا، تو ہا کو ہا پڑھے اور ہا کو ہا ہی پڑھیں. اس طرح آپ ان حروف کی شناخت بھی کروا سکتے ہیں اور ادائیگی بھی صحیح ڈھنگ سے کروا سکتے ہیں. آگے دیکھیے لکھا ہے مرکبات میں ملی ہوئی حروف کی شکلیں. یہ صاحب کتاب نے چند مثالیں لکھی ہے. آپ ان کے علاوہ بھی دیگر مثالیں لکھ سکتے ہیں. اب اس سبق کو کیسے پڑھا جائے گا اور کیسے پڑھایا جائے گا، میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیے آپ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بورڈ کا یوز کیجئے، بورڈ کا استعمال کیجئے. انشاءاللہ بورڈ کے استعمال سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ جس کو پڑھا رہے ہیں ان کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. اب اس کو پڑھائیں گے کیسے، اس پر دھیان دیجئے. الف، الف کی پہلی شکل، الف کی دوسری شکل، با، با کی پہلی شکل، با کی دوسری شکل،
تا کی پہلی شکل، تا کی دوسری شکل، تا کی تیسری شکل، جیم کی پہلی شکل، دال کی پہلی شکل، عین کی پہلی شکل، عین کی دوسری شکل، فا کی پہلی شکل، فا کی دوسری شکل، کاف کی پہلی شکل، کاف کی دوسری شکل، لام کی پہلی شکل، لام کی دوسری شکل، میم کی پہلی شکل، میم کی دوسری شکل، نون کی پہلی شکل، نون کی دوسری شکل، ہا کی پہلی شکل، ہا کی دوسری شکل، ہا کی تیسری شکل، حمزہ کی پہلی شکل، حمزہ کی دوسری شکل، یا کی پہلی شکل، یا کی دوسری شکل۔ اس طرح ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ تو سامعین محترم، امید ہے کہ یہاں تک کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آج اس کا سب سے زیادہ فوکس جو رہے گا وہ مرکبات سے رہے گا۔ انشاءاللہ جب مرکبات کا سبق شروع ہوگا تو یہ آج سے زیادہ جو فوکس کرے گا، ایک تو رواں کے اوپر اور دوسرا اجرا کے اوپر۔ انشاءاللہ جب اجرا کا سبق شروع ہوگا تو بورڈ کے ذریعے سے آپ کو ہر سبق آسان اور سہل انداز میں سمجھایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری ان باتوں کو غور سے سنے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ جو سبق تیار ہوگا وہ پہلی فرصت میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔